نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی اس وقت تک سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ ہے سورہ ملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیں۔ اس روایت کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ ایسے ہی نسائی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص سورہ ملک ہر رات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو روک لے گا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسے مانا یعنی روکنے والی کہتے تھے، اور یہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے جو اسے ہر رات پڑھ لے تو وہ بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں حسن کہا ہے۔ مقصود اور مطلوب یہاں پر حدیث سے ظاہر ہونے والا معنی ہے کہ یہ فضیلت اس شخص کے بارے میں ہے جو یہ سورہ پڑھتا ہے، لہٰذا پڑھنے کے بجائے صرف سننے والا شخص یہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اگرچہ قرآن مجید کی تلاوت سننا ایک شرعی اور مطلوب عمل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صرف سننے والے کو بھی پڑھنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ ہمیں سننے اور پڑھنے والے دونوں کے اجر میں برابری کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس بنا پر جو شخص اس احادیث میں وارد فضیلت پانا چاہتا ہے تو وہ سورہ پڑھے، محض سننے پر اکتفا مت کرے، کیونکہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحانات رکھے، وہیں ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج نہ ہو۔ جو مرض اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، سوائے مرض الموت کے۔ ہر مرض کی شفا رکھ دی ہے۔ ہماری روزمرہ میں اتار چڑھاؤ معمول کا حصہ ہیں۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہیں، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو اور اچھے اور برے دونوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسم مبارک ہیں، ہر اسم مبارک اپنے اندر الگ تاثیر کا حامل ہے۔ اسم مبارک کے وظائف جہاں روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلانے کا باعث ہیں۔ گھریلو کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کی صورت میں نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ 303 بار یا مجیبو یا وہابو پڑھیں، اور بعد از تسبیح اسم مبارک اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور درمندانہ انداز میں اپنی مشکلات دور اور حاجات پوری فرمانے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور مقبول ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے نماز پنجگانہ کی عادت بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں تب بھی نماز پڑھتا ہوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے۔ نماز نہ صرف خود ادا کریں بلکہ گھر میں خواتین اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ نماز نہ صرف ذہنی اور قلبی سکون کا باعث ہے بلکہ گھر کے ماحول کو بھی پرسکون اور رحمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے گھر میں نماز ضرور قائم کریں، کیونکہ نماز پنجگانہ سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے اس وظیفے کی ضرور پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں خوشحالیاں اور ہماری مالی پریشانیاں دور کر دے گا اور ہم پر اپنی خاص رحمتیں برسا دے گا۔ تو تمام دوست بہن بھائی جن کو یہ وظیفہ پسند آیا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو ہمارے بھائی بہن پریشان ہیں، مالی اور گھریلو پریشانیوں میں ہیں، وہ ان سے نجات حاصل کر سکیں۔ ہمارے چینل اسلامک ورلڈ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر کوئی شخص دلچسپ دنیاوی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے دوسرے چینل سلطان ٹی وی آفیشیل کو لازمی وزٹ کریں، جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔